الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون اللهم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں سنن اور بیان کرن واسطے اس مقام تے ساکو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. دہاڑے قیامت دے اللہ زمین کو حکم نے بنائے اور زمین نے انسان دے حق کیچ یا انسان دے خلاف گواہی نے بنی ہے. قرآن مجید دے لفظ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اللہ دے حکم نال علاوہ ہے. اے زمین دا ٹکڑا جتھا میں حاضر ہاں تساں تشریف فرماؤ. دہاڑے قیامت دے اساں سارا دے حق کی گواہی دے سی کہ اتھاں اللہ کریم دا قرآن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان بیان تھی آئی انشاءاللہ. باقی کہندی ضد ذاتیات یا دشمنی ایکو سامنے رکھ کے بیان کرنا ساڑا مزاج نہیں. جو کچھ بھی عرض کرنا ہے این نیت نال کرنا ہے کہ رب العالمین راضی تھی ونجے. جنت ایک ایجیاں مقام ہے کہ ہر بندے دے دلی چ جنت ونجن دی تمنا تے خواہش ہے. چاہے بندہ اللہ دا فرما بردار ہے یا فرما بردار نہیں، بندہ نیک ہے یا نیک نہیں، اے تک تقسیم تے ونڈارا ہے اسا مسلمانہ چ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوری چ جرے غیر مسلمان تمنا تے خواہش انہاں دی بھی یہ آئی کہ جنت سا کو ملنی ہے، سارے بغیر جنت کہہ کو نہیں ملنی. قرآن مجید دے لفظ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اس یہودی آکھن لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا پوترے ہیں. انہاں دے مقابلے عیسائیاں نعرہ لایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پوترے ہیں. ہن حضرت عزیر علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا پوتر آکھن والے تے دعویٰ اے ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودن او نصارا. یہودی آکھن لگے جنت وچ صرف اساں داخل تھیونا ہے، عیسائی آکھن لگے جنت دے وارث اساں ہیں. اللہ دی اولاد دا عقیدہ رکھن والے تے جنت دی خواہش تے تمنا. مسلمان تا مسلمان رہ گئے جرے اسلام دے دائرے چ نن ہے، جنت اوہی چاہنے ہیں. میں اج دی حاضری دے وچ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی چو اے سناونا ہے او کیرا خوش نصیب بندہ ہے جرے بندے واسطے جنت دے ضامن ہومن دا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ چاہیا ہے. حضور سے فرمایا اون بندے واسطے میں جنت دا ضامن ہاں.
چیئرمین صاحب کہندا ضامن بن ونجے سارے مطمئن تھی ویسے اور کوئی دوست ساڈا ضامن بن ونجے فلانے کام دا میں ضامن اگلے تے ٹھیک ہے جی انہاں جو ضمانت چاہ کی دیے تے جیری شے دی ضمانت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چاہویں او بندہ اون نعمت تو کیویں محروم تھی سکدا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این شے دی ضمانت میرے امتی چڑے ویں کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے اپنی حاجت ضرورت پریشانی قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 27 پارہ سورت نا سورت النجم فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے آیت نمبر 3-4 سورت نا سورت النجم 27 پارہ میرے سامنے حوالہ تاں دوستاں دے سامنے کھولم جویں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا عبادت ہے جویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا عبادت ہے انہاں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے قرآن کو دیکھنا ہی ثواب ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملے وچ اپنی مرضی نال نہیں الویندا اگر میرا محبوب الویندا ہے اللہ کریم فرمیندے نا ان هو الا وحی یوحی میں اللہ کریم دے حکم تے وحی نال بولیندا ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم تے وحی نال بولے بندہ بڑی ضرورت لوگاں دے سامنے پیش نہ کرے پریشانی تے دکھ دے مصیبت آ گئی ہے لوگاں دے سامنے درد دل بیان نہ کرے آتا کفن لہو بالجنہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب بندے واسطے بہشت برین دا ضامنہ یہ زمین گواہی دے سی سارے ساتھی اچھا میں کو جواب دے اچھا فرشتے لکھنن دہاڑے قیامت دے بخشے دا ذریعہ بن ونجے نبی سونے سچ فرمایا ہے اچھا سچ فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے سچ فرمایا ہے 17واں پارہ تے سورت نا سورت الانبیاء یہ میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب کھلی ہوئی ہے سورت نا سورت الانبیاء اللہ کریم فرمیندن قالو حرکو آیت نمبر 68 ساری ظالم قوم تے ظالم بادشاہ نمرود نے پروگرام بنا چھوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھا دے اندر ساڑ دیو منجنیک توپ چاکھو لکڑی دی بڑی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تے بنا دیتا نے جہاں دے اندر پتھر رکھ کے پرو تے بکایا ہوئے دے کیونکہ اتنی زیادہ بھا بالی گئی ہے نیڑے ونجن دی کہن دے اندر سکت تے طاقت بھی نہیں کوئی نیڑے ونجی ہاں شولہ دی وجہ دو سڑ ویندہ ہوندہ ہائی اسا پرو کھڑو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم کو سڑنے بھا وچ بھا سارے جسم کو ساڑنے سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے بھی لہا دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الاللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحیح فرمایا دہاڑے قیامت دے جس ویلے قبروں پھٹ سن مردہ کو جیدہ کر کے اللہ کریم نے اٹھاونے کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے عراتا کہ بندے دے جسم دے ہوتے کپڑے نہیں ہونے کہ بندے دے پیروں دے اندر جتی نہیں ہونی تے نمبر 3 حرلا کہ بندے دا ختنہ تے تہور تھئی ہوئی بھی نہ سی
جیری حالت نال پہلی دفعہ اللہ نے جیندہ کیتا ہے انسان کو دنیا وچ ماں دے پیڑ وچوں بندہ باہر آیا ہے جسم دے بال دے کپڑے نہیں پیر جی جتی نہیں طہور نہیں تھئی ہوئی اسی حالت نال اللہ نے اٹھاونا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی گئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جر ملے اللہ چیتا کر کے بندہ اٹھے سی کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے مردے عورتیں بچہ ہے وڈا ہے اللہ دے مامو بندہ دوجے کو دیکھ سی نہیں سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیتا فائدہ قیامت تک آمن والی امت دا بن گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال نہ کرے سب کچھ جواب کی میں پتہ لگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال پئی کرے نہیں بندے اٹھی سن جسم تے کپڑے نہیں ہونے دہاڑے قیامت دے بندہ دوجے کو دیکھ سی نہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوجے کو دیکھنا تا بات دی گالے اون ویلے بندے کو اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا قرآن پاک دے لفظ یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورت دا نام سورت الحج اللہ فرمائے دے وَتَرَن نَاسَ سُکَارَا وَمَا هُمْ بِسُکَارَا آیت نمبر 2 جرلے قیامت دا زلزلہ آمنے لو جی دے تھی کہ قبرہ جو اٹھی سے نا ایمیں ندرہ سن جی میں لوگاں نشہ کیتا ہویا ہوئے نشائی بندے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ڈھاندا ہے اٹھیندا ہے ٹردا ہے کھڑوندا ہے یہ میں نشے کرنا لے کو اپنے جسم دا ہوش نہیں ہوتا لوگوں کو اپنے جسم دے وجود دا ہوش نہیں ہونا اللہ لوگاں دہاڑے قیامت دے نشہ کیتا ہوئے ہو سی تا اپنے جسم دا ہوش کوئی نہ ہو سی اللہ فرمیدن وَمَا هُمْ بِسُکَارَا لوگاں نشہ کیتا ہوئے نہیں ہونا اللہ یہ حالت کیوں بن گئی ہے جسم دا ہوش بھول گیا نے اللہ فرمیدے وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ دے سخت عذاب دی وجہ تو یہ حالت بن ونجنی ہے بندہ کو اپنا جسم ہی وسر ویسی جرا مسئلہ سناونے ہونا ہے قبرہ چو جیندہ تھی گے اٹھی ونے انسان آکے بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحیح فرمائے دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنتی کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوائے ویسے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوایا ویسی کیوں اللہ دے دین واسطے اللہ دی توحید واسطے اللہ دے رستے وچ سب تو پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لائے گئے ساڑھے تے تا اوکھا نہیں آئیاں مفتج کلمہ مل گیا ہے مفتج قرآن مل گیا ہے مفتج دین مل گیا ہے مفتج اسلام مل گیا ہے مفت اندر مذہب تے شریعت مل گئی ہے تاسا کو قدر نہیں جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے ملا کے جیرے ویلے من جنیک دے بلا کے بھاد اندر سٹن دی تیاری مکمل تھی گئی ہے اللہ دے حکم نال جبرائیل فرشتہ آگئی ہے 16واں پارہ تے سورت دنا سورت مریم فرمایا وما نتنزلو الا بامر ربک آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ جتنے تک اللہ کریم دی مرضی نہ ہوئے کوئی فرشتہ زمین تے تلے نہیں آ سکتا جبرائیل آیا 600 پرندہ مالک
میں سبق روک چھوڑا ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دی زمین تے ٹر دے ویندے نا اپنے مقدس قدماں نال. قرآن پاک دے لفظ یہ میرے سامنے آخری پارہ تے سورت دنا سورت البلد. فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے پہلی دعایا زیارت کرو سارے دوست. اللہ فرمائے میں کو مکہ شریف دی قسم ہے. اللہ دے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہتی ہے؟ اتا خانہ کعبہ جو ہے فرمایا نہیں. زمزم دا چشمہ جو ہے فرمایا نہیں. مقام ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشان والا پتھر ایمان سے قسم چاہی بھی فرمایا نہیں. صفا پہاڑی ہے مروہ پہاڑی ہے منہ ہے مزدلفہ عرفات ہے تاں تے قسم چاہیے نا. اس دے اندر غار ہرا والا پہاڑ ہے غار سور والا پہاڑ ہے جبل نور ہے جبل رحمت ہے ایمان سے قسم چاہیے نہیں. اللہ فرمائے دے نہیں اے ساریاں شیاں میرے محبوب دی پیدا ہون تو پہلے بھی مکہ شریف جہان پیاں. میں اللہ آج مکہ شریف دیا قسمائی واسے چہدہ بیاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس واسطے میں اللہ کو مکہ شریف دی قسم ہے جو مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دی تلیاں لگیاں ہوئیں. سبحان اللہ. آپ قدم مبارک لا کے ٹر دے ویندے وادی بطحا دے اندر پہنچے. ایک جھا ہے مکہ شریف وچ یا قدم جبریل فرشتہ انسان دی شکل بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا. حضور سے فرمایا جبریل میرا دل چاہدے میں کو اصلی شکل لکھاویں آ. انسان دی شکل ہی تا بے شمار ملاقات میرے نال کیتیاں ہی نہیں. جبریل آکھن لگا حضرت اصلی شکل دادا کو لکھاواں ہا چا پر تساں برداشت نہیں کر سکنا. نہیں میرے دل دی خواہش ہے. ٹھیک ہے حضرت. جبریل شکل تبدیل کیتی ہے زمین تو گھن کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے. جر ویلے جبریل اصلی شکل وچ آئے سارا جتنا علاقہ بن دے 500 سال دے سفر علا جبریل نے اپنے جسم نال ساری جھاگ کو گھیرا ہویا ہے. جیرے پاسے دیکھیں جبریل این پاسے دیکھیں جبریل دا جسم اتے بھی جبرائیل تلے بھی جبرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوش ہو گئے. حدیث باغ بھی چاہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو برداشت نہیں ہویا. جبریل امین نے شکل وٹائیے انسان دی شکل بن گیا. تھوڑی دیر بعد آپ دی طبیعت سنبھلی. جبریل فرشتہ آنکھن لگے حضرت میں پہلے تو کو آکھائی تو سا دیکھ کے میری اصلی شکل برداشت نہیں کر سکنا. اللہ نے میرے 600 پر بڑھین ایڈا بڑا جسم میرا ڈٹھاوے برداشت نہیں کر سکے. 600 پروں وچوں اجن دا میں صرف 2 پر کھولیاں 598 پر دا میں کھولے ہی نہیں. حدیث پاک ہی چاہے. اگلا حدیث پاک دا حصہ بڑا عجیب ہے. 600 پراں وچوں 200 پر کھولیاں ایڈا بڑا جسم. اللہ نے میکائیل فرشتے دا جسم میں جبرائیل تو ہی بڑا بنایا ہے. حدیث پاک ہی چاہے. وہ 600 پراں دا مالک جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے. سوال کی تو حضرت اللہ کا حاجہ حضرت خلیل اللہ بھا بھڑک دی پئیے شولے آسمان تک پہنچے ہوئے.
کوئی پرندہ اتول نہ پوے ہاں سڑ کے وچ ڈھے ویندا ائی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کوئی ضرورت اللہ دے خلیل میرے سامنے بیان کرو چاہ کوئی حاجت پریشانی ہے مصیبت ہے میں گڈ سوچا میں تہاڈی حاجت ضرورت پیش پوری کراں چاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا جبرائیل ضرورت وڈی ہے حاجت بہت زیادہ ہے چولا تے قمیص سے کرتا تے سارا لباس میرا لہا کے ظالم قوم والے میں گھسڑنا چاہنے نا جبریل جیرے پاس ہوئے پچھو تے والوانیا فلا حاجت لی لیک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کرنی حاجت بیان کرنی ہے ضرورت پیش کرنی ہے تو اللہ کریم دے سامنے کرنی ہے جبریل آکھن لگا اچھا اللہ دے خلیل میرے سامنے ضرورت پیش نہیں کرے دے اپنی حاجت میں کو نہیں دسنا چاہ دے اتنا تر سوچا کیری لوڑے میں تواڈی حاجت اللہ دے سامنے من کے پیش کرے نا میں سنیا پہنچا دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جبریل پچھو تے مالوان اگلا جملہ میرے دل دی تختیاں دے میرے دوست لکھن چاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لفظ بھی تو اگو سناونے نا جبرائیل جرے پاس ہوئے پچھو تے لگا من اپنی حاجت ضرورت اللہ دے سامنے پیش کرن واسطے میں کوتے جبریل دے واسطے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں معاف کرے قرآن پاک دا حوالہ سناؤ دوست سے کو سوال کریں دن کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی دے پوکے دی لوڑ پون دیئے ٹھیک ہے دیوانا لال ہے مولانا صاحب حاجتاں اللہ پوریاں کرے دے سارے خزانہ دمالے کلہ ہے 28 پارا سورت دانال منافقون فرمایا واللہ خزائن السماوات والارض آیت نمبر 7 میں اولی رکھی ہوئی ہے آسمان و زمین دے سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے ہر شے اللہ دے قبضے وچے ہر شے اللہ دی قدرت دے ماتحت تریجا پارا سورت دانا سورت آل عمران اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاؤ فتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یہ قرآن ہے آیت نمبر 26 سورت آل عمران تریجا پارا میں قرآن سر تے رکھ کے واس کرن دا ہلک نا حوالے تو کو نال نال لکھے نا کاش کاغذ قلم کول ہوندا دو حوالے لکھے نا مانے گھر جے دیکھے نا مذہبی جھگڑے مک ونجے نا تحقیق کرنی نہ ہوئی رولے کی میں مکے نا ساری بادشاہی دا مالک صرف تو اللہ ساری حکومت دا مالک صرف تو اللہ جے کو چاہویں بادشاہی دے میں چاہ جے دے گل چاہویں بادشاہی کھسیں جا جے کو چاہویں اساں دے تاج پواویں چاہ جے کو چاہویں ذلت دے ٹویاں جو سٹیں چاہ بیادی کن خیر ساری خیر تیرے قبضے وچے ہر شے تو قدرت رکھنا لی ذاتے تولج اللیل فی النہاری وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب یہ حوالہ ہے رات دا کچھ حصہ ڈھی دے اندر پا کے گرمی ڈھی کو بڑا چا کرے تا توئے تے سردیاں ویچ
نیندہ کچھ حصہ رات جو پا کے رات کو لمبا کرے چاہتا بھی کرنا لا تمہیں جیندے وچوں مویا موئے وچوں جیندہ کڈھن والا بھی تمہیں مردہ انڈا جیندہ چوچا کڈھن والا بھی تمہیں تے سا گھنن والی جیندی مرغی وچوں بے جان انڈا کڈھن والا بھی تمہیں تے بغیر حساب کتاب دے روزیاں جے گچھاں میں دے میں چاہتا بھی تمہیں سارے خزانہ دا مالک تا اللہ ہے ہر شے تا اللہ دے قبضے وچے دیون والا تا صرف اللہ ہے لیکن مولانا صاحب کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے بوکے دی لوڑ پوندیے دے دا اللہ ہے چھاتے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ پوندیے ٹھیک ہے اللہ دے دے لیکن افسر کو ملنا ہوئے چپڑاسی تو باہر دا بندہ نہیں مل سکدا عدالت جج دے سامنے پیش تھی منا ہوئے بغیر وکیل دے تا بندہ پیش نہیں تھی سکدا دیوانا اللہ ہے پوڑی وسیلہ ہے موقع دے رسی واسطہ دے وسیلہ ہے جج دے سامنے وکیل واسطہ دے وسیلہ ہے افسر دے سامنے چپڑاسی واسطہ دے وسیلہ ہے یہ میں اتھا وسیلہ دی لوڑ پون دیئے اللہ پاک دے مانا لے اللہ تو منگڑا ہوئے بغیر واسطے وسیلے دے کی میں دے سی اللہ تیرے سمجھاون تو قربان منیا اے میرے سامنے 14واں پارا سورت دانائے سورت النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال آیت نمبر 74 میں انگلی رکھی ہوئی 14واں پارا سورت النحل خبردار دنیا والو اے پوڑیاں لیاں مثالاں رسی تے بوکی لیاں مثالاں چپڑاسی لیاں مثالاں وکیل لیاں مثالاں اللہ واسطے دنیا لیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تا ہر شے جان دے تو کو کیرا پتا سبحان اللہ 26 سپارہ سورت دنا سورت قاف یہ میرے سامنے سورت قاف آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ تا ہر بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نال ہاں یہ قرآن ہے رسی تے بوکے دیواں سے لوڑ پوندی ہے پانی جھکا ہوندہ ہے پرے ہوندہ ہے رسی تے بوکا لاونا پوندہ ہے چھت پرے ہوندی ہے تاں پوڑی لاونی پوندی ہے تے جیرا اللہ ہر بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نالوں میں اتھا پوڑیاں لی رسی تے بوکیاں لیاں مثالہ دے من دی لوڑ نہیں قرآن مننا لے اچھا دسے سن قرآن سچا ہے نا سارے یہ مننا لے اچھا دسے سن مسلمان ساتھی محبت رال زمین گواہ بنے فرشتے لکھن چاہتو علی میری گواہی قرآن سچا ہے اللہ سارے کل پرے ہے اللہ سارے کل پرے ہے اللہ تشارک تو زیادہ نال ہے یہ قرآن دی آیت فرمایا نعلم ما توسوس بہی نفسو میں اللہ تا ہر بندے دے دل دے خیال بھی جاننا سبحان اللہ 28 سپارہ سورت دنا سورت التغابن فرمایا واللہ علیم بذات الصدور یہ آیت نمبر 4 بھی 28 سپارہ سورت التغابن ہر کائنات دے بندے دے سینے دے راز بھی میں اللہ جاننا میں اللہ سینے دے ارادے بھی جاننا دل دیاں سوچاں ہی جاننا افسر کو ملنا ہوئے تاں چپڑا سی دی ملتا کرے دے ہیں افسر کو کیرا پتا دفتر دے بوئے تے کون آیا کھڑوتا ہے کیری درخواست گھن کے آیا کھڑوتا ہے کیرے علاقے جو بندہ آیا ہے کیرے کم نال آیا ہے تاں چپڑا سی دی ملتا کرنیاں پونیاں نا وکیل تاں کرے دے جج کو کیرا پتا بندے دے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا بے قصورے قصوروارے تاں فیساں بھرے دے وکیل کرے دے جج کو پتا نہیں تیجر اللہ انسان دے دل دے خیال دے ارادے دے سوچاں جاندہ ہوئے
اتھا وکیل تے چپڑاسیاں لیاں مثالہ دیون دی لوڑ نہیں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا کو روز پکارے دور والا کو روز پکارے توئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جبریل پچھو تے والوانیو سبق بھولتا نہیں گیا اللہ دے سامنے اپنی حاجت ضرورت پیش کرنی ہوئے میں کو تیرے واسطے وسیلے دی لوڑ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے حاجت پیش کی تھی اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل مفسرین کرام نے لفظ لکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عرض کیتی نے میں جنیق تے بہ کے کپڑے لتھے ہوئے آج ہی اللہ دے سامنے کرے دے پین حاجت پیش پہ کرے دے اللہ آسمان تے تو ہی کلا ہے زمین تے میں ہی کلا ہاں اللہ میں ابراہیم علیہ السلام تو بغیر تیری خالص عبادت کرن والا پوری زمین تے بیا بندہ کوئی نہیں بھی جبریل تو تا پچھو تے والوانیا حسبی اللہ ونعم الوکیل جبریل لگا وانیا ای مصیبت تے پریشانی وچ ای مشکل وچ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کافی ہے اللہ دنا جرا اچھا چیسی دوست میں دعا منگسا اللہ کو دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال کر چھوڑے اچھا چاونے نا این اوکھے ویلے ابراہیم علیہ السلام حاجت کہندے سامنے پیش کی تھی نہیں محبت نال اپنی ضرورت کہندے سامنے پیش کی تھی جھگڑے دی گالی نہیں قربانی اللہ جانور کو من لگے ہیں ملک سے بھیک منٹ بھائی جان یہ کیوں قربانی کرے دے پہ او بکرید علی دیوار کا کمال مولی صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا ہے یا سنت ابیکم ابراہیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ عمل جھگڑے دی گال نہیں دین تا پیار محبت نہ آئے دوستو ایک قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی اللہ عمل قبول اون بندے دا تھی سی جیدہ عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ نہیں تو قربانی علیہ عمل دا کوئی فیدہ دے ثواب نہیں اللہ دعوت اچھا چاون دی اپیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ یہ مشکل وقت وچ حاجت کے دے سامنے پیش کرنی ہے اللہ فرمائے دے سامی بھانال گلیاں شروع کر دیتیاں اللہ او کی نے یہ میرے سامنے 17واں پارا اللہ فرمایا قلنا یا نار ان پنجابی دے لفظ عرض کرے نا اگ اساں تا بھاو سڑے نے چیئرمین صاحب پنجابی والے اگ سڑے نے اللہ فرمایا اگ نے اگ کی تھی جی رب اگ یا نار اگر کی دی جی رب اللہ فرمائے طاقت صداقت دی ٹکر لگ گئی وی ایک پاسو ظالم نمرود تے ظالم قوم دی طاقت دوجے پاسو ہوئی کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقت اللہ
میں کیڑا کام کرنا ہے؟ اللہ فرمایا کونی بردا ٹھڈی بن ون اللہ مسے منیا سمجھے مقام اللہ فرمائے مسمنا نہیں بجھنا نہیں اللہ مسما نہیں کھدا نا تو بھا مسے منye حضرت ابراہیم بچ منye قدرت کمال تنویا قدرت دا کمال ہے جو شولے بھڑک دے رامے نو ابراہیم علیہ السلام بچہ راوے کمال تا ہے کونی بردا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا سٹا شولے نظر آندے پین انگارے بکھ دے پین اللہ نے بھا دے شولاں وچوں تے انگاراں دی تپش وچوں ساڑن دی طاقت کھس گدیے اچھا تے سوچا اللہ کر سکدا ہے اللہ کر سکدا ہے ہن شولے لگن سڑے دے نہیں ہن انگارے لگن سڑے دے نہیں ٹھڈے بن ونجو اللہ کتنا ٹھڈا بننا ہے کئی بندے تا زیادہ ٹھڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے جی میں ساتھوں سا گرم علاقے دے لوگ ہیں سادے کو دیر چترال دی ٹھڈ کی میں برداشت تھی سی گلگت بلتستان دی ٹھڈ کی میں برداشت تھی سی اے انہا لوگا دا کم میں جمے جے اتھائین اللہ میں کتنی ٹھڈی تھی ماں مطا میری ٹھڈ نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف تھی ونجے کپڑے تا اویں جسم تے نہیں اللہ فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم اے دی ٹھڈی بھی نہ تھی میں جو ٹھڈ لگن لگ ونجے اتنی ٹھڈی تھی میں جتنا حضرت ابراہیم دا جسم برداشت کر سکے اللہ فرما دے وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ میں اللہ نے ان ظالم قوم دا سارا منصوبہ خاک تے مٹی ملا چھوڑا اے جملہ بھی نال پگو سنائی ونجا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم کو بھانے نہیں ساڑا جسم کو بھا نہیں ساڑا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو اللہ 4,500 پیغمبر بھیجے شان تا بڑی ہے مقام تا بڑا ہے رتبہ تا بڑا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام جتنا بھی اچھا دے شان والا ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مقاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان نہیں کر سکتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو 10 سال آم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی معصوم بالن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں حضرت انس کو گھن کے یہ حضور دی خدمت کیوں گھن کے یہ ام سلیم رضی اللہ حضرت میں تا ترے میں تا بیا کچھ تا نہ کر سکتی اے بال توڑے حوالے کی دیوینیاں توڑی خدمت کرے دارا سی 10 سال حضرت انس نے خدمت کی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت انس فرمیدن ہکڑی مار میرے گھر وچ مہمان آ پہنچے دسترخوان بچھایا کھانا بڑھوایا مہمانوں کو کھانا کھوایا دسترخوان ڈالا کپڑا میلا تھی گیا حضرت انس نے خادمت نگرانی کو فرمایا اے دسترخوان ڈالا میلا کپڑا بلیٹ کے اے تنور بھا بلدی پئی بھا دے اندر چا سٹ مہمان پریشان تھی گئے اسائیں کپڑے دے روٹی کھا دیئے میلا تھی گئے تو ساسا دے تو نفرت کرے دے پہ ہو کپڑا سڑے دے پہ ہو بھاویچ نکرانی کیری دیر لانی ای ولیڈ کے کپڑا بھا دے شولنا چا سٹے مہمان پریشان بیٹھے نا لاما گدرے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خادمہ کپڑے دا پتہ کار بلدی ہوئی بھا بھڑک دے ہوئی شولنا وچوں دسترخوان والا کپڑا کڈھا گیا ہی دھاگا بھی اللہ نہیں سڑن دیتا عباد شولہ کپڑے کو نہیں ساڑا
اے کیا ہن تو مہمان حیران تھی گئے پہلے پریشان بیٹھے اے کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرمایا میرے مہمانوں جویں تساں مہمان بن کے میرے بوئے تے تشریف گھنے ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہجری مار میرے غریب خانے تے تشریف گھنے آنا میں روٹی کھوائی آئی کھاون تو بعد ہی کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف چکیتے ہنے تے جڈن دے آپ دے ہاتھ مبارک ہی کپڑے کو لگ گئے کپڑا میلا تھی ونجے میں کو پانی نال دھون دی لوڑی نہیں رہی میلا کپڑا بھا دے شولیں شٹوا چھڑے نا اللہ شیشے تو زیادہ صاف کر گے ولا دے دے سبحان اللہ کیرا فرق سمجھ آیا دوستاں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم کو بھا نہیں ساڑا تے جیری شے کو حضور دے جسم دا کوئی حصہ لگی ہے ان شے کو بھی بھا ساڑن تو انکار کر چھوڑا اے نسبت کوئی معمولی تا نہیں میں حضور دا نام مبارک چاون لگا سارے دوستاں بزرگاں کو میری اپیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آکھنا ہے اچھا آکھنا ہے ڈھلا نہیں آکھنا محبت دا ادار کرنا ہے خوب نام محمد پچھلے ساتھی بھی محبت نال خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو اس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی حضور سید ہاتھ مبارک لگ گئے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وقت اللہ دینا اچھا چاون دی درخواست سے ہن میں کو حدیث پاک یاد نہیں ہے تو رات دے بارے چ لیکن سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دا میدان ہونا ایک بندہ اللہ دے سامنے پیش کیتا ویسی ایک بندہ کھڑوتا اسی حدیث پاک کی چاہے اللہ دے درباری کو حاضری سوکھی ہے اللہ فرمائے سی کمدہ کیوں ہے حالانکہ اللہ کو پوچھن دی کری لوڑ اللہ تا دل دے ارادے بھی جان دے اللہ بندے دی زبانی جو سننا کیوں کمدہ کیوں ڈر دے بندے کب کے آنکھیں اللہ این واسے ڈرا کھلوتا اپنی میں کو زندگی دے سارے گناہ یاداں دے پین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اعلان کرنا ہے گناہ تا یاداں دے پینی ایک رات بھی تے کو یاد ہے کہ نہیں اللہ کی رات اللہ فرمانا ایک رات تو بسترے تے ستا پیاں ہمیں کچی پکی نیند رہی تے نیند وچ پاساں پھرے دی جاتے تیری زبانی جو نکلا ہے اللہ جس ویلے کچی پکی نیندری چا پاساں پھرے دی جاتے تیری زبانی جو نکلا ہے اللہ میں اپنا نا تیرے منہ چو سن کے تیرے سارے گناہ اسے ویلے معاف کر چھوڑے ہن حدیث پاکی چاہے ہن ہے تا نہیں لیکن اللہ دا نا چاونا برکت تے رحمت تو خالی نہیں ایک واری وقت اپیلے اچھا اللہ دا نا چاون دی ایمان دے جذبے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجت کے سامنے پیش کی تھی یہ کام نہ دلال نے فرمایا ہے من یغفر لی اللہ یسعل الناس شیئا اتکفل له بالجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ اے شہدی ضمانت چڑے وے پریشانی ہے مصیبت حاجت لوگاں دے سامنے پیش نہ کرے ساں اللہ دے سامنے پیش کرے ساں این
بندے واسطے میں آمنا دلال جنت دا سامینا 85 کلومیٹر سفر ہے مکہ شریف تو طائف دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ طائف جو مکہ آمنا چاہنے ہیں وہ پیدل سفر تا بڑا اوکھ ہے کوئی سواری کو نہ ایک خچر دے مالک نال گال کی تینے میں مکہ شریف بنجڑے موکہ میرا کم ہی ہوئے کرایہ گھن کے مسافر کو مکہ شریف چھوڑا نہ ہونا کرایہ مگیے حضرت زید خچر دے بیگن مالک نال نال سفر کرے دے پہاڑی علاقہ ہے جرولے جنگل بیابان جو پہنچے خچر دے مالک تلوار چکڑھیے میں تے کو قتل کرے نا حضرت زیدہ کھن لگے میری کوئی غلطی میرا کوئی قصور ترے قسم دا قتل شریعت یہ حق کے مسئلہ سنے مسئلہ قتل و غارت دا بازار گرم سارے ملکی چھے ترے قسم دا قتل حق کے اس تو علاوہ ہر قسم دا قتل نہ حق کے نمبر ہی کہیں بندے دوچھے نو قتل کیتے وارث معاف نہیں پہ کریں دے دیت نہیں پہ گھندے چٹی نہیں پہ گھندے خون بہا نہیں پہ گھندے معافی نہیں پہ دیں دے این قاتل نو قتل کرنا حق کے لیکن اسلامی حکومت دا کم ہے اساں قانون ہاتھ چ نہیں گھننا مسئلہ سمجھ آ گئے قتل میں کیتا ہے تسا میرے پتریر کو مار سٹے او دا کیرا قصور ہے قتل میں کیتا ہے تسا میرا مسات مار سٹے قتل میں کیتا ہے میرا ابا تے چاچا مار سٹنے او دا کیرا قصور ہے شریعت دے اندر تا قاتل دی سزا قتل ہی یہ وارث معاف نہ کرے نہ مقصود وہ مسئلہ سمجھ آیا ہے میں قاتل ہوں تے میرے پتریر مسات تے ملویر کے بندے چاچے مامے کو مار سٹنے جی میں اللہ دے ہاں مجرماں میرے بدلے کے بے قصور کو مرنا لے مقتول دی پارٹی والے بہت بڑے مجرم ہیں سن دے بیٹھے ہو ان بسرے کوڑے تھی گئے نراف سی گئے ہو نمبر 2 جیرا بندہ اسلام سے ایمان چھوڑ گیا ہے خدا نہ خاصے یہودی عیسائی بن گیا ہے ہندو بن گیا ہے ترے دیوانوں کو مولت ریتی ونجے سوچ گن بھئی کلمہ چاپار اسلامی جوالا ترے نی مولت تو بعد بھی مسلمان دوبارہ نہیں تھی دا یہ مرتد دے ایکو قتل کرنا بھی شریعت دے اندر حق کے لیکن ایسا نہیں کرنا اسلامی حکومت دا کم ہے تے نمبر 3 شادی شدہ مردے شادی شدہ تے میں تے روحان غلط کم کیتا ہے تے 4 گواہ گواہی چنے میں نو ایسا اکھیاں نال غلط کم تھی دویا جٹھے تو آدیاں بیدیاں گواہیاں نہیں چوکا تے بے کیا تھے فلانے دی دھی غلطے فلانے دی بھین ٹھیک نہیں میں بڑے محتاط لفظ بولن میں کو حیاں ہے میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں سنجیدہ بننا چوکا تے بیٹھا بازاراں چ بیٹھا پلاسیاں تے بیٹھا منڈیاں چ گیا فلانے دی زال غلطے فلانے دی دھی غلطے حوالہ سن گھنو 18واں پارا سورت دنا سورت النور اللہ فرمینے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا آیت نمبر 4 جیڑا بندہ کے فلانے دی دھی غلطے فلانے دی بھین غلطے فلانے دی زال ٹھیک نہیں ای بندے کو آکو 4 گواہ پیش کر مسئلہ سمجھے تے 4 گواہ بھی او پیش کر جیرے آکے نسا اکھی نارے غلط کم تھیندا ہویا جٹھے اے جے 4 گواہ گھنا تے جے کر اے جے 4 گواہ نہ گھناوے فاجلدوہم 80 جلدا ای تو مطلعون علی ظالم کو 80 کوڑے مارو سادہ نیراب دا شغل ہی ہوئے روجھان دی استا تے کیچڑ بیٹھے اچھلے نے ہیں 4 گواہ پیش کر
سنی سنائی والے گواہ نہیں اکھی نال جنہ ڈٹھا ہوئے کم تے جر ویلے اسی کوڑے لگ گئے اولئک هم الفاسقون یہ اللہ دا نافرمان بندہ ظالم بے قصور ترے گواہی پیش کرے نا واقعی سے کوڑے مارو سنو سنو ترے گواہ پیش کرے انہاں اکھی نال لٹھے واقعی اسی کوڑے مارو جے تو نہیں چار گواہ پورے پیش نہ کرے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا متا کہ میں ایک گواہ پیش کرے نا اکھی نال ڈٹھا دو گواہ دینا ترے دے واقعی اسی کوڑا دا حقدار ہے چار گواہ پورے پیش کرے سی تا جان چھوڑ سی اللہ سی کوڑے تا لگ گئے کوئی معافی بھی ہے کہ نہیں فرمایا جیا دو شرط ان معافی دیاں الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم اسی کوڑے لگ گئے اللہ تو معافی منگے چاہ جیدی دھی بھیڑ تے الزام لایا ہس اودے تو ہی معافی منگے جدے تے الزام لایا سا او بھی معاف چا کرے میں اللہ معافی تا دے چھڑے سا لیکن گوئی دی مرد دم تو نہیں قبول نہ کرے دکانے لین دین معاملات کرو ہٹ من تیری گوئی نہ منے دے اللہ منع کیتا ہے مرن تاکی دی گوئی قبول نہ کرے یہ قرآن دا فیصلہ ہے ساڑیاں زبان نہیں محتاط نہیں محفوظ نہیں روجھاں دی اس دے نا چہنے پرواہی نہیں سکو سا اللہ نو کہ موری کھامڑا ہے تو سا نراز سی گئے ہو میں تا قرآن دا حوالہ دکھایا ہے نوٹ کرو مانا گھرج لکھے چاہ حضرت زید آنکھن لگے رضی اللہ تعالیٰ نو میں قاتل بھی نہ خچر دا مالک کیوں میں کو قتل کرے دیں میں معاذ اللہ مرتد بھی نہ کیوں میں کو قتل کرے دیں شادی شدہ مرد عورت برا کم کریں چار گواہ گواہی چلے میں ساکھیاں نال لٹھے انہوں کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیو قتل کر دیو میں انہوں چو بھی نہ ڈاکو آکھن لگا میں قتل ہی واسطے کرنا چاہنا اے دیکھ ہڈیاں پیاں انساناں دیاں میں دوکھے نال مسافرہ کوئی تا گھننا نا مار کے مال لٹ گھننا ہونا تیرا میں مال لٹنا چاہنا میں ڈاکو حضرت زید آکھن لگے مال گھن چا سارے سامان تے قبضہ کر جا میں وہ کچھ ناک آکھن لگا نہیں نہیں اے سودا منظور نہیں تو بن کے دوجھا گڑسا چھڑے سے قتل پہلے کرے سا مال تے قبضہ بعد کرے سا حضرت زیدہ کھن لگے اچھا میں کو نہیں چھڑے دا تو رکھاتا نماز تا میں کو پڑھنے میں ہاں آکھن لگا پڑھ گھن انہا بھی بہو نمازہ پڑھیان جرے قتل تھے پین میں تے کو قتل نماز کرے سا شروع کر حضرت زید نے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر فرمیدن میں کو کوئی شے بھی یاد نہیں آئی میری زبان تے یہ لفظ سبحانک اللہم بھول گئے ظالم تلوار نپی کھڑوتا ہے الحمد شریف یاد نہیں آئی کلو بلد کوئی شے بھی یاد نہیں آئی حضرت زیدہ کھڑ لگے رو کے یا ارحم الراحمین سارے بڑے مہربان تو مہربان اللہ بس آواز یہ لا تقتل ہو حضرت زید کو قتل نہ کرے ڈاکو حیران تھی کہ اے کون ہے بھائی کہ حقل ماری میں کو قتل نہ کرے آس پاس لٹھا سے کوئی بھی نظر نہیں پیاندہ تو چیوار تلوار چاہ کے مارن لگے حضرت زیدی زبانی چو نکلے یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ تو وڈا مہربان اللہ اللہ دنا تھا چاو چاہ حضرت زید حاجت کہنے سامنے پیش کی تھی اچھا 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 کہنے سامنے یا کام نہ دلال فرمایا ہی حاجت اللہ دے سامنے پیش کرے بندہ آواز یہ قتل نہ کرے ڈاکو حقہ بکر رہ گئی کونی حقلہ مارنا لا میں کو قتل نہ کر تسلی کی تھی جو کوئی بندہ بھی نہیں تری چیوار تلوار چاہ کے مارن دا ارادہ کیتا ہے حضرت زید دی زبانی جو درد بھری آواز نکلیے یا ارحم الراحمین سارے مہربان دو اللہ مہربان اللہ تری چیوار آواز یہ لا تقتلو قتل نہ کرے
یہ کون ہے بھائی؟ تو پتہ لگ گئی یکدم گھوڑے تے چڑھا ہویا بندہ گھوڑے کو بھجیندا ہویا ڈاکو دے نال آ گیا وار کیتا ہے گھوڑ سوار نے ڈاکو دا سر کپیچ کے پرے ون ڈٹھا جسم پھڑکن لگیا خون دے فواری جاری تھی گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگے من انتا گھوڑے تے چڑھ کے آون والا ڈاکو نو قتل کرن والا تو کون ہے؟ گھوڑ سوار جواب لیتیانا ملک من السماء سابیا میں ستویں آسمان دا فرشتہ اللہ نے میں کو بھیجے قرآن تو کو سنے حدیث بھی سنیے میں کہ صحابہ دا ذکر ہی نال کی تھی ونجا اسا اہل سنت والجماعت ہیں قرآن منن والے نبی سونے دا فرمان منن والے صحابہ کو منن والے میں ستویں آسمان دا فرشتہ جے ویلے پہلی دفعہ تے آکھے یا ارحم الراحمین میں ستویں آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی پہنچ میں اٹھاؤں حقل ماری قتل نہ کرے اللہ ستویں آسمان تو میری آواز ڈاکو کو سنا دیتی ہے اچھا دسو چا اچھا سارے بزرگ اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اتو آواز پہنچا دیتی ہے تے جنوے تے دوسری بار آکھے یا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے اپیڑایا ہم میں اٹھاؤں آکھے قتل نہ کرے اللہ اتو بھی میری آواز نہیں دے کرنا دے پہنچا چھوڑیے تے تیسری بار آکھے یا ارحم الراحمین میں زمین تے پہنچایا ہم اٹھاؤں میں آکھے قتل نہ کرے اللہ میری آواز ہی کو سنا دیتی ہے یہ آگ سے پریشانی دے مصیبہ دی حضرت زید اللہ دے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا تدا کمئی ستویں آسمان تو میں فرشتے کو بھیج کے تیری مصیبت پریشانی دور کرنا رب العالمین دا کمئی یا گالتا من دلال فرما گئن تیرا بندہ ضمانت چڑے وے اپنی حاجت مصیبت پریشانی تے دکھ لوگوں دے سامنے بیان نہ کرے سی اپنی ضرورت اللہ دے کو پیش کرے سی میں آمنہ دلال جنت دا زامینا اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میزبان دوستوں واسطے دعا گوا کر سے میزبان کون ہیں ماشاءاللہ بھائی عارف تے اسمت اللہ سے کتھا بیٹھے ہیں اللہ پاک انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق برکت عطا فرماوے اللہ پاک ساڈا بیان کرنا توڑا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخش دا ذریعہ بناوے اللہ کریم ساڈے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بناوے اندرونی بیرونی دشمنوں تو اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے مظلوم فلسطینی مسلمانوں دی اللہ غیبانہ نصرت امداد فرماوے سارے بیمار گھراں چن یا ہسپتالاں چن توڑے سارے متعلقین حبام سارا کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرماوے جی میں اللہ دے قرآن دے بیان اچھ حضور سہیں دے فرمان دے بیان واسطے جماعت ہیں اللہ سب میں جنتی جمع ہون دی توفیق عطا فرماوے یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار